یہ بڑی زیادتی کی ہے یار پی ٹی آئی نے. ہم اندازہ کریں کہ وہ بے اختیار لوگوں سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہے تھے اور آج اچانک کہہ دیا جی ہم مذاکرات ہی نہیں کرتے. جی بات مجھے سمجھ نہیں آتی ان کی نا, کہ وہ ہم بار بار یہ وہ کر رہے تھے کہ جی پتہ نہیں مصیبت پڑی ہوئی ان کو کہ جی مذاکرات ہم کسی طریقے سے شروع کر لیں, اور پھر جس طرح سے آج نکل گئے ہیں. مجھے لگتا ہے ایک اور زیادتی کی پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ. ان کو ایک فیس سیونگ کا موقع مل رہا تھا, وہ ان سے چھین لیا. یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. دیکھیں وہ بات ٹھیک ہے کہ الٹیمیٹلی یہ مذاکرات کامیاب ہونے ہیں, یہ والے نہیں, جو مذاکرات اصل والے ہیں وہ کامیاب ہونے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں اس طرح سے زیادہ دیر نہیں چل سکتی. وہ بھی بڑا اچھی بات ہے, تفصیلات ساری آنی چاہیے. اتنی دیر سے ہم سنتے جا رہے ہیں جی ایک وہ بند لفافے کی منظوری دے دی گئی اور اس کے بعد وہ بند لفافہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا, کسی کو کھولنے کی اجازت ہی نہیں ہے. کھلنا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے اس بند لفافے میں کیا تھا, مطلب کیوں چھپاتے ہیں آپ. بہرحال چیزیں آپ کو پتہ نہیں اسی طرح چلتی ہوتی ہیں اس ملک میں. اور حکومت مجھے سمجھ نہیں آ رہی, وہ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی 7 ورکنگ ڈیز, وہ یار کیا دفتر میں حاضری لگانی تھی 8 دن جا کے کہ جی وہ کاروبار دفتر کا چل رہا ہے تو پھر یہ بات وہ پورے ہونے ہیں. اس طرح کی چیزوں میں یہ 7 ورکنگ ڈیز کہاں سے آ جاتے ہیں؟ میں نے یہ بھی پہلی دفعہ سنا ہے زندگی میں کہ مطلب کیا آپ نے اس میں سے وہ نکالنا تھا بیٹھ کے. 7 دن کا مطلب 7 دن ہوتا ہے جب آپ مذاکرات کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ساری رات مذاکرات چل رہے ہوتے تھے جب ان کی حمایت کی ضرورت تھی. آپ نے ترمیم کرنی تھی, وہ 26ویں آئینی ترمیم, اس وقت تو کوئی ورکنگ ڈیز بیچ میں نہیں آ رہے تھے. لیکن یہ چونکہ آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی اور آپ ڈرے بھی ہوئے ہیں, وہ آپ کے چہروں سے نظر آتا ہے کہ جی آپ پتہ نہیں کس خوف کے عالم میں کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ. تو اس لیے بہتر یہی تھا کہ یہی حکومت کچھ کر لیتی. لیکن شاید وہ جو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا, وہ ان کے شاید اس سے بہت اوپر کا ہے. وہ یہ رسک نہیں لے سکتی گورنمنٹ, میرا خیال ہے. ظاہر ہے یہ بس خود اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. تو پیپلز پارٹی کو بھی البتہ انہوں نے آج خوش کرنے کی کوشش کی ہے. بلاول صاحب کو ڈال لیا فائر پاور, وہ جو کمیشن تھا اس میں وہ ان کی جو خواہش تھی, وہ خواجہ آصف صاحب کو بھی ڈالا ساتھ. لیکن وہاں تو چلیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ معاملات اتنے خراب نہ ہوں. اور مطلب آخر میں فیصل سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ فیصل آج کے بعد آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سندھ میں ترقی نہیں ہو رہی, کیونکہ کل میرے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ مراد علی شاہ کا صوبہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے. اس لیے آج کے بعد یہ آپ یقین کر لیں کہ آپ کا صوبہ بہت ترقی کر رہا ہے. جی فیصل صاحب, ترقی کے ساتھ سوال سامنے اختلافات کی وجہ سے کہا جی گھریلو اختلافات کی وجہ سے کہا ہوگا انہوں نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ناکام ہو گئے, ختم ہو گئے, اس کو آپ یہ مذاکرات تو ویسے بھی فوٹو سیشن تھے, یہاں تو کامیاب مذاکرات کی صرف اناؤنسمنٹ ہونی تھی. یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پس پردہ ہونے والے مذاکرات تھے اس میں خلل آ گیا, اس میں کچھ جنرل رخنہ اندازی ہو گئی. وہ کیا ہو سکتی ہے اس پہ ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ بیٹھ کے ایک اندازے مفروضوں کی بنیاد پہ گفتگو کر سکتے ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں جو عمران خان سے یہ کوئی ایشو نہیں ہے کمیشن بنا دینا اور نہیں بنا دینا, یہ ایک ثانوی معاملہ ہے. وہ جو چیزیں تھیں جو عمران خان سے مانگی جا رہی تھی, عمران خان کو تو سب کچھ دینے کو تیار ہے, ان سے کیا مانگا جا رہا تھا جس پہ وہ عمران خان جو ہے وہ راضی نہیں ہو پا رہے تھے. وہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان سے یہ نہیں مانگا جا رہا تھا کہ آپ نے کچھ عرصے چپ ہو کے بیٹھنا ہے. کوئی ایسا آدمی ہے جس پہ اس بات پہ یقین کر لے کہ عمران خان صاحب چپ ہو کر بیٹھ سکتے ہیں, یا موجودہ سسٹم کو آپ نے جو ہے وہ چلنے دینا ہے؟ نہیں اس بات پہ عمران خان راضی ہو رہے تھے. اس الیکشن کی مدت کو 5 سال سے 4 سال پر لے کر آ جائیں, عمران خان جو اس بات پہ جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہے تھے. تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ صورتحال جو ہے ہمیں آپ کو نظر آ رہی ہے جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی. اب اس کے بعد جو ہے اس حکومت کو بھی یہ تعویلیں پیش کرنا پڑی. بھائی کمیشن بنانے سے تو آپ نے پہلے انکار کر دیا تھا, آج کیا وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ ہم بتاتے ہیں, انتظار کرتے ہیں 28 کو بتا دیتے, اتنی جلدی کیا تھی؟ آپ نے تو باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے جو ہے ان کے جو مطالبات تھے اس کا پورا پوسٹ مارٹم کیا تھا, آپ نے اعلان کر دیا تھا یہ کام نہیں ہو سکتا. تو پھر کس بات کا پھر آپ کو اس بات پہ کہ آپ کو شکوہ ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے جو سامنے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں, مسئلہ وہاں ہے جو ہم اور آپ نہیں دیکھ پا رہے. وہاں جو ہے مسئلہ ہے اور وہ ہم مسئلہ حل ہو جائے گا, جلد بادیر وہ حل ہو جائے گا, اس میں اتنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. وہ مذاکرات ضرور جو ہیں وہ تعطل کا شکار ہوئے ہوں گے, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمیں یہاں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے.
بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو لینا اور دینے کا معاملہ ہے، تحریک انصاف نے حکومت سے کچھ نہیں لینا تحریک انصاف سے انہوں نے، اس میں وہ تحریک انصاف کیا کیا چیزیں دینے کو ان کو جو ہے نا وہ تیار ہو سکتی ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہے، اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہے کہ حکومت نے ان کو کیا دینا ہے۔ یہ مسئلے جو ہیں وہ لوکل اور غیر ملکی دونوں باہمی افہام و تفہیم سے جو ہیں وہ جلد جو ہے وہ یا جلد یا بدیر جو ہے وہ حل ہو جائیں گے اور یہ پہیہ چلتا رہے گا۔ باقی یہ جو کہنا ہے نا کہ یہ سیاست میں انتشار آ گیا، اور وہ کیا کا انتشار آ گیا؟ کون سے اس ملک کی سیاست میں اس سے پہلے کون سا جو ہے وہ دریا کی روانی سے جو ہے وہ موجیں بہ رہی تھی؟ ہمیشہ جو ہے وہ سمندر کی لہروں والا انتشار پہلے بھی تھا۔ کوئی اس میں کون سی اس میں پریشان کن بات ہے کہ مذاکرات کی سے کوئی بہت بڑی تباہی آ جائے گی اور سیاست جو ہے اس میں کوئی بہت ملکی سیاست میں کوئی تلاطم برپا ہو جائے گا؟ نہیں، کوئی تلاطم برپا نہیں ہوگا، کوئی انتشار نہیں آئے گا۔ یہ ہماری جو سیاست ہے، ہمارا جو موجودہ نظام ہے، ویسے ہی جو ہے وہ تلاطم کا شکار ہے، اس میں مزید کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کو کیسے ختم کرنا ہے اس پہ تو آپ کام کر سکتے ہیں، مزید کیا اس سے زیادہ کیا تلاطم پہ برپا ہوگا جتنا اس وقت برپا ہے، اس سے زیادہ کیا ہو؟ کوئی یہ جو خبریں ہیں مذاکرات کی، اس کو آپ بہت ذرا لائٹ خبر کے طور پہ لیں، اتنا کوئی امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے، سیریس نہ لیں، سیریس نہ لیں، ٹھیک ہے۔ شکیل انجم صاحب سیریس نہیں لیں، بالکل صحیح ہے جی۔ شکیل انجم صاحب دیکھیں، دعا ہم اس ایشو پر کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں، جب سے 5 دسمبر کو پی ٹی آئی نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، تو اس کے بعد پھر کمیٹیاں بنائی گئیں دونوں اطراف سے، پی ٹی آئی نے بھی بنائی، حکومتی کمیٹی بھی بنی، ان کے اجلاس بھی ہوئے، اور آج جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا تو ہم جو یہ ہے مذاکرات ان کو ختم کر دیں گے۔ یہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے، جبکہ حکومت بضد ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے مذاکرات کو ختم نہ کیا جائے، لیکن اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ مذاکرات ایک تو سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں، ایک سکرین کے پیچھے ہو رہے ہیں، جو پس پردہ مذاکرات جن کو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ملاقاتیں بھی ہوئیں، پھر پہلے انکار کیا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہوئی، پھر خان صاحب بڑے خوش بھی دکھائی دیے اور انہوں نے جیل کے اندر سے بیان بھی جاری کیا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ مذاکرات جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہوئے ہیں اور بات چیت آگے چلی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی، آپ کو پتہ ہے کہ 2 قسم کی آراء پی ٹی آئی میں پائی جاتی ہیں، بلکہ پی ایم ایل این میں بھی 2 قسم کی آراء ہیں۔ ایک جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلا جائے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ گروپ بہت زیادہ اٹیچ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے بیانیہ بنایا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اگر ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے تو شاید ہمارا جو یہ ووٹ بینک ہے اور یہ جو مقبولیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک اس کے اگلے ہی روز یا ایک روز بعد ہی بانی پی ٹی آئی نے پھر ٹویٹ کر دیا اور حمود الرحمان کمیشن جو رپورٹ ہے اس کو شیئر کیا اپنے اکاؤنٹ سے، تو انہوں نے یہ تاثر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے، بلکہ وہ اپنی جو ان کی وکٹ ہے اس کے اوپر موجود ہیں، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میری شرائط پر شاید جو ہے وہ مذاکرات کیے جائیں یا میری شرائط مانی جائیں، کیونکہ ان کو جو یہ کہا جا رہا ہے یا ان کا یہ خیال ہے یا پوری پی ٹی آئی کا جو لوگ پی ٹی آئی کے فیس ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بیرونی دباؤ آئے گا اس کے نتیجے میں خان صاحب سے جو ہے نا وہ بیٹھ کر بات کی جائے گی، اور اس کے